اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. میرے بھی دوستو، اللہ رب العزت نے، میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اتارا ہے. قرآن میں اللہ جیسے حکم دیتے ہیں اگر ویسے کرتے جائیں گے تو ہم صراط مستقیم پہ چلتے جائیں گے. قرآن سے ہٹ کے چلے تو بھٹک جائیں گے. اس جہان میں بھی خسارہ، قبر میں بھی خسارہ، ہمیشہ کا خسارہ آخر میں مل جائے. اس سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آگے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرمایا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے. کل کے لیے آگے اللہ فرمایا ولتنظر، ہر کوئی اللہ کہے دیکھ لے ما قدمت لغد، آگے کے لیے کیا بھیجا. اور ہر شخص جانتا ہے کیا بھیجا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے نا سب کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ ہم سے خود کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرمایا تم غور کرو، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دوبارہ فرمایا اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعلمون، اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے. آگے فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتی اور دوزخی برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. اب حالانکہ ہم بیچ میں اکٹھے، دنیا میں اکٹھے رہ رہے ہیں، دوزخی اور جنتی اکٹھے رہ رہے ہیں. بعض اوقات ایک گھر میں جنتی اور دوزخی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک گھر میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری برابر نہیں ہوگی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. پھر آگے خبر بھی دے دی اصحاب الجنہ هم الفائزون، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں. اصحاب الجنتی هم الفائزون، اللہ کہہ رہے ہیں جنت والے ہی کامیاب ہیں، دوزخ والے تو ناکام ہی ناکام. ایک آفس میں کچھ لوگ جنتی ہیں کچھ دوزخی. جیسے میں ابھی گھر کی مثال دی، اللہ کی کیفیت کیا بیان کر رہے ہیں. علی الارائک ینظرون، اللہ کہتا ہے سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہو. علی الارائک ینظرون، ایسے نوابوں کی طرح بیٹھے ہوں گے جنت میں سونے چاندی کے تختوں پہ. اللہ فرما رہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، دیکھنے والے تو ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی معلوم کرے. ان کے چہروں کی خوشی تجھے بتا رہی ہوگی، چہروں کی چمک بتا رہی ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. پھر آگے فرما رہے ہیں یسقون بالرحیق المختوم، اللہ کہتے ہیں خالص شراب مہر لگی ہوئی ان کو پلائی جاتی ہے. کتنا مزہ ہوگا بھائی. یہ ہے نیک لوگوں کا ٹھکانہ. اب آپ خود سمجھیے. اور دوسری جگہ دو جو نافرمان لوگ ہیں، ادھر یہ جنتی لوگ کا منظر دیکھنا. آپ ایمانداری سے بتائیے تمہارا خیر خواہ کون ہے؟ یہ جو ممبر سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نبیوں کی تعلیم آگے نقل کر رہے ہیں، 14 صدیوں سے یہ نقل در نقل چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو نبیوں والا رستہ دکھاؤ، جنت کا رستہ دکھاؤ، گناہوں کے رستے سے بچاؤ. آپ کے بھلے کی بات ہے نہیں. وہ جو باطل ہے نا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ عوام کو پہلے تو خراب کیے کھڑے، گناہوں میں ڈبوئی کھڑے، اس کے بعد اوپر سے اور یہ مولوی تو کوئی فارغ لوگ ہوتا ہے یار مولوی. ہاں اس میں غلطیاں مولویوں کی ہیں، انہوں نے اسلام کی خوبصورتی آگے نہیں کی، فرقہ واریت پہ زور دیے رکھا جس سے وہ سارے اسلام کی خوبصورتی چھپ کرے. اسلام کی خوبصورتی اس کے میں خلاف ہوں. میں کہتا یہ نہ کرو، یہ کام اسلام کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے، قرآن میں اتنے حسین اللہ رب العزت نے پیغامات، اتنے خوبصورت پیغام دیے ہوئے ہیں، انہیں کو اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں نا زندگی ختم ہو جائے. یقین کر اتنا خوبصورت پیغام ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی ہوگا وہ اس کی وجہ ہے. قرآن چھوڑے تو بڑھ کے نا، ہر کوئی اپنے مسلک کے دفاع میں لگ گیا، اسی نے اس میں زور لگا کر زندگی فنا کر کے دنیا سے چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت دکھائی دی. یونیورسٹی میں لیکچر دیے نا بچوں کو بتاتا ہوں، یقین کرو کتنی کتنی بڑی عمروں کے بچے ہو جاتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لڑکے ہوتے ہیں. 45 سال تک کے بھی آتے ہیں ہمارے پاس، 18 سال سے لے کر. جب میں نے ان کو جنت، قرآن سے جنت سناتا ہوں نا، قرآن سے جنت پڑھ کے سناتا ہوں، یقین کرو ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ سر لائف میں نہیں سنی آج تک. تو کتنا بڑا قصور ہے، مولویوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے جنت کے باغ دکھائے کوئی نہیں، جنت کی راحتیں نعمتیں
بتایا کوئی نہیں نیک لوگوں کا ٹھکانہ کہاں پہ. بس وہ پھر وہ میں جو وہ بات رپیٹ کیا کرتا ہوں نا, وہ ایک انہوں نے خراب کر دیا دوسری پارٹی نے. وہ کیا کر دیا, وہ پارٹی ہے بھائی نیکانو ماں نے نیکیاں دا, گنہگار ماں نے فلان دا. سمجھ رہے میری بات, الٹا انہوں نے کم دب دیا. ایک پہلے گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں ان کو اور تھپکی دے دی. نیکوں کا جو ہے نا ان کو نیکیوں کا مان ہے, حالانکہ یہ نہیں دیکھا پورا قرآن نیک بننے کی تعلیم دے رہا ہے. اور سارے نبیوں نے آگے لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. سارا قرآن آپ پڑھیں اور نبیوں کی تعلیم پڑھیں, انبیاء کی حدیث کے بارے میں جو تفصیل آئی ہے پڑھیں. ایمانداری سے بتائیے گا کسی نبی نے لوگوں کو یہ چھوٹ دی تھی کہ گناہ کیے جاؤ میں تمہیں سنبھالنا. ایک نبی کی تعلیم آپ نہیں دکھا سکتے. ایک نبی کی, یہ دنیا سن رہی ہے اس بات کو, میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, کوئی ایک نبی بتا دے نبی نے آگے چھوٹ دی ہو کہ گناہ کیے جاؤ میں سنبھالنا. ایمانداری سے بتائیں, ملے گا ایسا نہیں. پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ نبیوں نے چھوٹ نہیں دی کہ گناہ کیے جاؤ شیطانوں کو بخشوا دیں گے. نبیوں نے یہ کہا ہے نیک بننا. قرآن کہتا ہے نہ مرنا نیک بن کے. قرآن کہتے ہیں ولا تموتن, اللہ کہہ رہے ہیں نہ مرنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے ہرگز نہ مرنا مگر فرما بردار بن کے. اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین. قرآن کی آیتیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم فرما برداروں کو, یہاں پہ لفظ مسلمین سے مراد فرما بردار ہے, آگے مجرمین کا لفظ ہے. اللہ فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں. مالکم, تمہیں اللہ خود فرما رہے ہیں مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا تم کیسا فضول فیصلہ کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہوں گے. نیک لوگ باغوں میں, گنہگار لوگ دوزخ کی آگ میں. یہ کیا یسقون من رحیق مختوم. نیک لوگ, میں نے ابھی آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی ہے نا, علی الارائک ینظرون, تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور جناب پر کیا کر رہے ہوں گے, نظر دوڑا رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں کو. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یسقون من رحیق مختوم, خالص شراب مہر لگی ہوئی ان کو پلائی. اللہ نے پیکنگ کروائی ہے نا اس کی. وہ کیا شراب ہوگی جس کو اللہ نے پیک کروا کے اس پر مہر لگائی ہے. یہ مہر توڑ کر اس میں تمہارے سامنے ہے. اور پھر اللہ خود ہی فرما رہے ہیں ففی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ کہتے ہیں رغبت کرنے والوں کو ان کاموں میں رغبت کرنی چاہیے. کہ ہمیں یہ ہماری رغبت ایمانداری سے بتانا گناہوں میں, ہماری رغبت کس میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. آپ جائیں کالج یونیورسٹی میں جائیں, باہر جائیں, غریب سے غریب آدمی دیکھ لو گناہوں میں رغبت ہے نہیں. ایمانداری سے بتانا, غریب سے غریب ہے, اس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, اس کے پاس ٹچ موبائل ہے, اور وہ گناہوں میں رغبت. اس کے ہم دن رات یہاں دیکھتے ہیں, ٹرک ڈرائیور ہے, کنڈکٹر ہے, تعلیم نہیں ہے, مشقت کر رہا ہے, مزدور ہے, مزدور کو چھوٹی سانس ملتا ہے تو موبائل میں لے کر گناہوں میں رغبت شروع کر دیتا ہے. اب ذرا یہ باتیں بھی غور سے سننے والی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نیکیوں میں رغبت کرو کہ تمہیں ہمیں سونے چاندی کے تختوں میں بٹھا کے شراب پلائیں گے. اور اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ تم گناہوں میں رغبت کرو گے تو الا حمیما وغساقا, ابلتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ. قرآن کی آیت ہے الا حمیما وغساقا, ابلتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی. ایمانداری سے بتانا کوئی دنیا میں پینا پسند کرتا ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کسی کو آپ یعنی کہ کیا دے. یہاں پہ ہماری جو ملتان میں جیلیں ہیں, ان جیلوں کے اندر جو ڈسٹرکٹ جیل, سینٹرل جیل, یہاں بھی قیدیوں کو ابلتا ہوا پانی دیا نہیں جاتا. 302 کا مجرم ہو, زنا کا مجرم ہو, کیسے ڈاکو, قاتل, کیسے ہی بدترین مجرم کیوں نہ, اس کو بھی ابلتا ہوا پانی نہیں دیا جاتا. اللہ کہتا ہے دوستیوں کے لیے میں نے ابلتا ہوا پانی. اور ایمانداری کرنے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی جیل میں کسی کو بہتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی ہے. نہیں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچی کتاب ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے, ساری باتیں سچی ہیں اور وہ ہو کر رہے گا. اللہ کہتے ہیں دوستیوں کو ابلتا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ پینی پڑے گی. دوسری کا فرمایا بھوک کی وجہ سے شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ فرما رہے ہیں تھور کا کڑوا درخت کھانا پڑے گا کانٹے دار. اللہ فرما رہے ہیں اس کے پھل گویا کے سانپوں کے پھل, سانپ کا بندہ کا دیکھ کے جان جاتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کا جو زقوم کا درخت ہے نا, اس کے پھل سانپوں کے خون کی طرح ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں لآکلون من شجرۃ من زقوم فمالئون منها البطون. اللہ فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں کو وہ درخت بھوک مٹانے کے لیے کھانا پڑے گا. اور دوسری کا فرمایا جب وہ اندر جائے گا فقطع امعاءهم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہنا آسان ہے, میرا بیان کرنا بھی آسان, سننا بھی آسان, وہاں پہ بھگتنا بہت ہے. اللہ فرمائے جب وہ اندر جائے گا فقطع امعاءهم, آنتے ہیں نا, آنتوں سے گزر کے بندے کا اس میں جاتا ہے کھلا. اللہ فرماتے ہیں وہ جب اندر جائے گا تو آنتیں کٹ کٹ کے نیچے گریں. یہ دوستیوں کی سزا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کھانا پڑے گا. اب اندازہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت اس سے فرما. اور دوسری جگہ کیا میں آتے پڑھ رہا تھا پھر جنت کی طرف آتا ہوں, کبھی دوزخ کی, کیونکہ اللہ نے بھی دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان کیا ہے. اللہ جنت دکھاتے ہیں ساتھ دوزخ بھی. دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ بھی فرماتے ہیں بشیرا و نذیرا,
میرے محبوب جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، دوزخ سے ہمارے نبی نے جنت کی بشارتیں بھی دی ہیں، دوزخ سے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی ہے۔ اگلی آیت میں آپ کو بتاتا نا، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک فی ذلک فصل متنافس ومزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی ان جاموں کے اندر، عین یشرب بها المقربون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں میرے مقرب بندے وہ والی شراب پیئیں گے جس میں تسنیم۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے گا اللہ کے مقرب بن کے جانا چاہیے یا ہر آدمی یہاں ایمانداری میں بیچ میں ایک بات اپنی کرتا ہوں، ہر آدمی یہاں پہ امیر بننا، امیر ہونا چاہتا ہے نہیں ہونا چاہتا؟ ہر آدمی بڑا بننا چاہتا ہے؟ جتنے بھی سیاست میں لوگ ہو گئے یہ زیرو سے ہیرو بننا کھپا دیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں کہ یار ہم وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی بن جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو نا، آپ دیکھو نا، اس پہ زور لگاتا ہے آدمی امیر بننے کے لیے، اور امیر اتنا ہی بنے گا جتنا نصیب میں لے دیا، اس سے زیادہ بنے گا، اس سے زیادہ کوشش سے کوئی امیر نہیں بن سکتا۔ یہ تو لکھوا لینا ہو، اس نصیب سے امیر بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اور امیری غریبی کامیابی ناکامی نہیں ہے، کہ امیری کامیابی نہیں ہے، غریبی ناکامی نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں، کبھی آدمی کے دماغ میں ہے نا کہ یار امیر کامیاب ہو گئے غریب ناکام ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جس پر کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کامیابی ناکامی، اس کے لیے تو پورا زور ہے، ہر چاہتا ہے امیر بن جاؤں کامیاب۔ اللہ ہمیں کیا مطالبہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیک بننے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ نیک بنو تو اللہ کہتا ہے میرے مقرب بنو گے۔ اچھا ایمانداری بتائے گا جو اللہ کا مقرب بنے، یہاں پاکستان کے بادشاہ کا مقرب بن جائے، اس کو کتنا مل جائے گا کچھ پروٹوکول؟ اب دیکھو نا، آپ خود دیکھتے ہیں سیاست میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ایم ایل اے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تھوڑے بڑے جان ماری کے ساڈے واسطے کی ہے، حالانکہ وہ جیتا نہیں ہے، اس کو کیا بنا دیتے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب، اس کو بنا دیتے ہیں مشیر، جڑے فالتو فنڈ میں سارے ہیں نا، جنہوں نے ان کے نعرے مارے ہیں نا، جنہوں نے کوشش کی ہے، وہ جیت نہیں سکے، پھر وہ کہتے ہیں یہ ہے تو تھوڑی پارٹی دے ہوں ساڈے واسطے نے کہ جی تم مشیر خاص ہے۔ اب آپ نے دیکھو جگہ جگہ روڈوں پہ ہیں جی، تو جن کے پاس ووٹ کوئی نہیں ہے تو وہ مشیر خاص کے ٹپا لگوا کے پورا ملتان بھر دیتے ہیں، بھرتے نہیں بھرتے۔ تو اب وہ ہے صرف ان کا گروپ چاہ رہے کہ ہم آپ کے قریبی ہیں، ذرا ہمیں بھی نوازا جائے، اور ان کو نوازا جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے، حالانکہ یہ قتل انصاف نہیں ہے، اس کے حساب اوپر ہوگا، اس کی جواب دہی میرٹ سے ہٹ کے ایک معاملہ ہو رہا ہے نا جی، وہ تو صرف اپنی پارٹی، حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے، میں نے آپ کو اس پر بات بھی کی تھی نا، اسلام تو ہمارے بادشاہ کو پابند بناتا ہے، ہمارا جو بادشاہ نا اسلام پابند بناتا ہے، ایسے بناتا ہے جیسے ماں کو بچے کی فکر ہوتی ہے نا، کہ ماں بچہ بھوکا ہو کبھی سوتی ہے؟ اسلام نے ہمیں بادشاہ ایسے دیے ہیں کہ رائے میں کوئی بھوکا ہو تو بادشاہ نہیں سوئے گا۔ پڑھ کے دیکھیں حضرت عمر کی لائف، پریشان ہوتے تھے، چیز کھانے سے پہلے دیکھتے تھے کہ یار یہ لقمہ جو میرے ہاتھ میں گوشت کی بوٹی ہے، پتہ نہیں رائے میں کسی کو یہ نصیب ہو سکتا ہے، وہ لقمہ رکھ دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام نے آپ کو ایسے بادشاہ دیے، جج ایسے دیے کہ آپ کی سوچ کمال، ایسے انصاف والے کہ منٹوں میں بادشاہ کو کٹہرے لگا ہے، سمجھے جی، اور فیصلہ انصاف کے مطابق۔ غیر مسلم ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھے جی، وہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کمال، بادشاہ تمہارا، جج تمہارے بادشاہ کے پاس گواہ نہیں ہے، اور میں حالانکہ ناک پڑتا وہ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس ہار رہا ہے، اور غیر مسلم حکومت میں کیس، ایسے جج اسلام نے آپ کو دیے۔ اسلام کی خوبصورتی تو میں نے بتایا نا، چھپ کے رہے گی، کتابوں میں بند ہوگی اسلام کی خوبصورتی، کتنا حسین دین تھا اسلام کی خوبصورتی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اللہ نے ایک اور بات یہاں فرما دی، اب اس کا ذرا غور سے سننا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اللہ کہتے ہیں جو مجرم ہے نا مومنوں پہ ہنستے ہیں۔ آج دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں کے دو دیکھو مولوی، ایمان والوں کو دیکھو مولوی، یار انہوں نے بھی کوئی زندگی ایسی مزے کر رہے ہیں، ہوٹلنگ چل رہی ہے، ہم شرابیں پی رہے ہیں، مولوی بیچارے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، پھر آگے اللہ نے مزید کیفیت بیان کی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب گزر رہتے ہیں نا تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ کیڑی پارٹی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے، ان کا ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اللہ کہتے ہیں پھر جب گھر لوٹتے ہیں گھر جا کے پھر اور بتاتے ہیں آج ہم نے ایمان والوں کو اس طرح بھوک میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، دکھ میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا۔ اللہ قرآن میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ مکے کے کافر ایمان لانے والوں کا یوں مذاق اڑایا، یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی جو مسلمان نبی پاک پر ایمان لائے تھے ان کی غربت، ہاں جی، اور ان کی فرما برداری، ان کے نبی کے ساتھ سجدے، ان کی اطاعت، ان کی نیکیوں کو دیکھ کر مذاق اڑانا، سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اللہ نے اس کو 3 آیتوں میں بیان کیا، ان الذین اجرموا، اللہ کہتے ہیں مجرم، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کہہ رہا ہے مجرموں کو ٹھکانا، اللہ مجرموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ کہتے ہیں تھوڑا سا تم کھا لو، تھوڑے سے، قرآن کہتے ہیں کلوا وتمتعوا، کلو
وتمتعوا، تھوڑا سا کھا لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، انکم مجرمون، ہو تم مجرم، اور مجرموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے مجرموں کا کہا ہے کہ آج ہم نے یہاں دھوکہ نہیں کھانا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ گے تو دھوکے سے بچو گے، ورنہ کہ آپ کا آج کا میڈیا، یہ سوشل میڈیا، میں بتا رہا جی، اور یہ دنیا بھر کی سارا، کیونکہ یعنی کہ غیروں کا اس پہ کنٹرول ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، یہ تو قرآن بتائے گا نا کامیاب کون ہوگا۔ آج ہمیں ناکام کامیاب دکھتے ہیں، کامیاب ناکام دکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین، آج مجرم ایمان والوں میں ہنس رہے ہیں، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب گھر جا رہے ہیں تو پھر اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی آج آسی ایمان والے کی ہم نے آج اس کنڈیشن میں ان کو دیکھا، کبھی بیچارے بھوکے، کبھی پیاسے، کبھی تنگ دست، کبھی کیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، خدا کی قسم اللہ کا کلام کمال کلام رب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان پر نگران نہیں بنایا کہ تم آج ہمارے ایمان والوں کے فیصلے کرتے پھرو کہ یہ کیسے یہ کیسے۔ اللہ فرماتے ہیں کل دن آئے گا، اللہ کہتے ہیں کل ہم وہ دن دکھائیں گے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتے ہیں وہ دن ہم لائیں گے اور دکھائیں گے کہ اس دن کیا ہوگا، یوم فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اس دن تم دیکھو گے کہ ایمان والے جو ہے نا، تو جو طرف لیا ایمان والے، اللہ فرما رہے ہیں کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ ایمان والے کس پر ہنس رہے ہوں گے جی؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اگلی سوئی آیت اس سے بھی عجیب سننا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے کل کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے دوستیوں کو، اللہ جنتیوں کو اوپر رکھے گا، دوستیوں کو نیچے سڑائے گا، جلائے گا۔ ذرا غور سے سننا، اوپر سے چھت پہ کھڑے ہو کے آدمی نیچے دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو رہا کچھ ہو رہا، آدمی چھت پہ بالکونی پر آ کر نیچے جھانکتا ہے۔ اللہ اہل جنت کو اوپر، جنت اللہ قرآن میں جنت کو اونچی جگہ بتایا، اللہ نے جنت کو اونچا رکھا ہے، دوزخ کو نیچے رکھا ہے، جیسے شیشے کی طرح نا، ان کا سیک اوپر نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ اوپر شیشہ لگا ہوا بچھا ہوا نیچے دوستی، یہ منظر اللہ کی قسم قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، سچ سچ کھول کر اللہ نے دیکھو، اللہ سے بڑھ کر کون، جس رب نے ساری کائنات بنائی، جس نے ایمان والوں کو کافروں کو پیدا کیا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نا میں نے تمہیں قطرے سے انسان بنایا، تم میرے باغی ہوئے کھڑے ہو، اللہ کہتے ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ جیسے ہم کچھ چیز ہیں، اللہ نے کہا تم ہو کیا، اللہ کہتے ہیں قطرے سے تمہیں انسان بنایا ہے جی، تمہیں طاقت میں نے دی، پیدا ہوئے تھے اتنے سے تھے، بلوڑے سے تھے، سمجھے نا جی، پھر اللہ کہتے ہیں ماؤں کی گود میں تھے، ہے جی اتنا عرصہ ہم نے تمہاری ماؤں کی گود میں تمہیں پالا ہے، تمہارے دانت بھی تھے، تمہیں دانت دیے، ایسا نہیں مانا، چھوٹے سے تھے تمہیں بڑا کیا، چلنا سکھایا، اللہ کہہ رہے سب کچھ ہم نے دیا، اور آج تم اللہ کہتے ہیں میرے مقابلے میں آئے کھڑے، اللہ کہتا ہے پھر وہاں جب تم دیکھنا منظر کیا ہوگا کہ ایمان والے دیکھ رہے ہوں گے، آگے فرمایا نا ایمان والے تختوں پر بیٹھے ہوئے، جنت کے باغوں میں بیٹھے ہوئے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والے پھر کافروں پہ اس دن ہنس رہے ہوں گے کہ تم ہمیں ستایا کرتے تھے۔ اللہ فرمارے کہ آگے جا کر کے دیکھیں گے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اللہ فرمارے وہ ان کو جھانک کر دیکھیں گے آیا کہ کافروں کو ان کے عمل کا پورا بدلہ مل گیا، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کافر کیا کرتے تھے کہ آیا کہ ان کا پورا بدلہ ان کو مل گیا۔ تو میرے عزیز دوستو آپ ایمانداری سے بتائیے گا کون سا رستہ اچھا ہے؟ ایمان والوں کا، ایمان والوں کا رستہ کتنا خوبصورت ہے، وہ سیدھا جنت میں اختتام ہی کہاں ہوتا ہے جی، جنت میں جا کر ہوتا ہے۔ تو آج کی تھوڑی سی لائف ہے، ساری کہانی الٹی کیوں ہوئی پڑی ہے، ایمان والوں نے اپنا رستہ بھلایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں دیکھو اب یہ انہوں نے چینل بنایا تو یہ اب بتا رہے تھے، اسٹوڈنٹ ہے میرے، یہ بتا رہے تھے کہ بھی وہ انڈیا میں 90% دیکھ رہے ہیں، کوئی سعودیہ میں دیکھ رہا ہے، کوئی عرب امارات میں دیکھ رہا ہے، مختلف ملکوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اب ساری دنیا، ایک بات پہلے یہاں تک محدود تھی، اب یہ دنیا میں جاری ہے، تو میں تو اہل کفار کے لوگ جتنے بھی کافر لوگ ہیں، خدا کی قسم ان کے بارے میں اندر سی تمنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یار مسلمانوں کو کہتا ہوں یار تم میدان میں آؤ، تمہیں رب نے جنت کا رستہ دیا ہے، ہم تمہاری تو تمنا ہے، ہمارے رب کی جنت بہت بڑی ہے، ہمارے رب کی جنت قرآن کہتا ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کیا ہوگی، تو ہمارے رب کی جنت بہت بڑی ہے۔ تو ہم تو ساری دنیا کے کفار کو یہ دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے بھائی بنو ہمارے ساتھ ہی جنت میں، کیونکہ ہمارے رب کی جنت اتنی بڑی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو ایک ایک کو دوں گا نا، ہم میں سے ایک ایک کو، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کل قیامت کی جنت میں آئے گا نا، ہر شخص وسیع سلطنت دیکھے گا، جہاں تک ایک ایک ہم میں سے بندہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی جنت کی جگہ اس کے نام ہوگی۔ بتاؤ کتنی بڑی جنت ہے ڈاکٹر،
ادھر دیکھیں گے تو یہاں جہاں ادھر ہماری نگاہ جائے گی وہ جنت اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ تمہارے نام. سامنے دیکھو گے وہ ساری جہاں تک تمہاری نگاہ جنت تمہارے نام. ادھر دیکھو گے یہ کتنا بڑا فخر ہوگا. آدمی کہے گا یہ بیگم اپنی بیگم سے جنت میں, کیونکہ آپ کو پتا ہے تو بچے تو اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے, امی ابو اپنے اپنے گھروں میں, بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں. تو وہاں پہ جنت میں جو جا رہے ہیں نا جی, ماسٹر صاحب جو جائیں گے نا جی ہماری ثانی صاحبہ کے ساتھ جائیں گے, ڈاکٹر صاحب ہماری ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, آپ نے جوڑے جوڑے جانا ہے نا جنت میں. جنت میں ہر شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی جانا. اللہ قرآن میں فرما رہے کہ جوڑا جوڑا جنت میں بھیجو, تم اور تمہاری بیوی, تیسرا کوئی نہیں. تو پھر اللہ وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں میاں بیوی سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے نا, تو پھر میاں دکھائے گا بیگم جہاں تک اپنی نگاہ جا رہی ہے سارا رقبہ اپنا ہے. بعد ہو جاتے ہیں نا زمینوں پر آدمی جاتا ہے اپنے بچوں کو زمین پہ لے کے, میں ابا جی کے ساتھ کھیت پہ جایا کرتے نا کبھی, پوچھتا ابو جی زمین کے, تو درخت کھڑے ہیں اتنے تک سارا رقبہ. بندہ فخر کرتا ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے گھٹتا جاتا ہے, دھیرے دھیرے آگے بھائیوں میں بٹ گیا, پھر آگے بھائیوں کے بچوں میں, وہ یہاں کی زمین بٹتی جاتی ہے, سکڑتی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اینڈ چھوٹی سی قبر میں اختتام, بڑے بڑے رقبوں والے چھوٹی سی قبر میں آ کے دفن ہو جاتے ہیں. کوٹھیوں والے بھی قبر میں آ جاتے ہیں, کوٹڑیوں والے بھی, مزارے بھی قبرستان میں, اور ذمہ دار بھی, رقبے والے بھی, مربے والے جاگیردار بھی قبرستان. تو یہ فانی دنیا ہے. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہماری جنت بہت وسیع ہمارے رب نے بنائی ہے. تو ہمارا پیغام کیا ہے؟ ہمارا پیغام ہے کہ ہم اہل ایمان اتنا خوبصورت اسلام, اس کو چھپانا نہیں ہے, اس کو کتابوں سے نکالیں, اپنی زندگی میں لائیں, اور پھر ساری دنیا کو بلائیں اسلام کی. خود اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے کہ لوگوں سلامتی کی طرف آ جاؤ, لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ, ہمارے بھائی بنو اور ہمارے ساتھ جنت میں جانے والے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, ہم نے بخیلی کی ہے نہیں کی؟ صحابہ نے جو بخیلی نہیں کی, نبی نے ایمان آگے دیا, صحابہ نے آگے ڈلیور. اگر صحابہ یہ بخیلی کر لیتے نا, وہ ایمان جو مکے مدینے میں ان کو ملا, اور وہ مکے مدینے میں بیٹھ جاتے, مکے مدینے میں بیٹھ جاتے, بھائی خانہ کعبہ میں نماز کا 1 لاکھ کا ثواب, مسجد نبی میں نماز کا 50,000 کا ثواب, وہ تو کہیں باہر جاتے ہی کوئی نہ. تو ایمانداری سے بتانا ملتان میں دین کہاں سے آتا؟ آج تمہاری مسجدیں کہاں سے بھرتی, آج تمہارے گھروں میں قرآن. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں نکل کر پوری دنیا میں اس دین کو پھیلاؤ, اور جہاں تک یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہے. اب دیکھو اس میں بھلائی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چیز عام کی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں سب کی خیر ہے, اس میں اسلام میں سب کی. دیکھو نا ہندو بھی تو کہتا ہے نا اوپر والا, ہندو کہتے ہیں نا, ہم نے ہندو بچپن میں بڑی فلمیں دیکھی نا, اس میں ہم دیکھتے تھے وہ بھی مانتے ہیں اوپر والا, وہ بھی کہتے ہیں اوپر والا, ہم بھی کہتے ہیں اوپر والا. تو ہم کہتے ہیں اوپر والے کی مان لو, اوپر والے کی مان لو. اوپر والا کہہ رہے یہ کام کرو, یہ کام اوپر والا ہی کہہ رہے نبی محمد رسول اللہ کو مان لو. ان کو مان لو تو ان کی تعلیم بھی مان لو, ان کو مان کے ان کی کیا مان لو جی, تعلیم بھی مان لو. آج مسلمان نے نقصان یہاں پہ کیا, بات سے بیٹھتا, نقصان مسلمان نے یہ کیا ہے, نبی کو مانا ہے نبی کی نہیں مانی, نبی کو مانا ہے نبی کی مانی بات نہیں مانی, ولیوں کو مانا ہے ولیوں کی بات, اور ساری خرابی اسی وجہ سے. تو ہر جمعے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک پہ بات چلے گی. آج میں نے آج کا بیان یہاں سے شروع کیا تھا, میں بھائیوں سے بھی کہوں گا 1:45 پہ نا انشاءاللہ 1:45 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے. آج وقت پہ شروع ہوا نا, بھی پہلی دفعہ میں نے وقت پہ بیان شروع کیا, تو اس پر میں نے ان کو کہا تھا کہ 1:45 پہ انشاءاللہ بیان شروع کرے گا, اور ٹھیک انشاءاللہ 1:20 پہ بیان ختم ہو جایا کرے گا. ہر دفعہ میں نے نئے قرآن سے نیا ٹاپک آپ کے سامنے رکھنا ہے. بہت خوبصورت دیکھو اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے. بس میں یہ کہتا ہوں یہ جو الماریوں میں بند ہے نا, یہ نکل کر ہماری زندگی میں, یہ نکل کر ہماری زندگی میں آئے گا نا, تو یاد رکھنا بینیفٹ تبھی ملے, اس کے نفع تبھی ملیں گے. فریج میں رکھیے بوتل پانی میں, آپ پیاس سے نڈھال ہے, بھائی پیو گے تو فائدہ ہوگا نا. کھانا رکھا ہوا ہے اور بھوک لگ رہی ہے, کھاؤ گے تو بینیفٹ ملے گا. اسلام الماریوں میں ہے, کتابوں میں ہے, اس کو زندگی میں لاؤ گے تو مزے, تمہارا بھی بھلا, ساری دنیا کے کافروں کا بھی بھلا تمہارے ذریعے سے ہو جائے گا. آپ لوگ میدان میں آئیں گے نا خوبصورت اسلام کو لے کر, لوگ کہیں گے یار اسلام اتنا خوبصورت دین ہے یار, اتنی خوبصورت لائف. یہ انڈونیشیا ملیشیا والے اسلام میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ صحابہ کھجورے بیچنے گئے تھے, انہوں نے کہا یار اتنی خوبصورت تمہاری تجارت یہ کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نے سکھایا, ہمارے نبی نے سکھایا. انہوں نے کہا اچھا یار اتنی ہنسی اتنی خوبصورت زندگی تمہیں دے گی, ہم بھی ان پر ایمان لائے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. آج وہ دونوں ملک اسلام میں اس زمانے میں داخل ہوئے تو آج وہ مسلم ممالک کہلاتے ہیں. تو حضرات سے گزارش ہے آپ نیت کریں, عزم کریں, ارادہ کریں کہ انشاءاللہ خود بھی اسلام پر عمل کریں گے, اور اسلام کی خوبصورتی کو گھروں تک محدود نہیں رکھیں گے, اور اس کو آگے ڈلیور کریں گے پورا جذبات ہے. اور کر کے دیکھنا, مزہ نہ آئے نا پھر آگے کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا تھا, مزہ نہیں آیا. اتنا مزہ اس کام میں ہے نا, کسی کام میں, کیونکہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام نبی کیا کرتے تھے. لوگوں کو اللہ کی طرف کون بلایا کرتے تھے؟ نبی بلایا کرتے تھے. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں ہم سب مل کر اللہ کے فرما بردار بن جائے. سب مل کر اللہ کے فرما بردار بن گئے. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, بعد میں آنے والے بھی سن لیں.
اس بات کو میں کلیئر کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے واضح کر دیا ہے ان الکتاب ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ اللہ کہتے ہیں جنت میں ہوں گے، وان الفجار فی جحیم، اللہ کہتے ہیں نافرمان لوگ دوزخ میں ہوں گے. تو ہم نے دوستی نہیں بننا، اپنے بچوں کو بھی جنتی بنانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی جنتی بنانا ہے، اپنی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو اور بچوں کو کس کو بنانا ہے؟ جنتی بنانا ہے. محلے والوں کو جنتی بنانا ہے، انشاءاللہ ساری دنیا کو جنتی بنانا ہے. اس سے اچھا کوئی پیغام، اس سے اچھی کوئی خوبصورتی ہے؟ تو سب رات مل کر اس محنت کو کریں گے نا. اس کو فارورڈ نہیں، پریکٹیکل کر کے آنا. اگلے جمعے آپ کہنا کہ یار میں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، سچائی کی طرف بلایا، ایمانداری کی. دیکھو اس پہ باقاعدہ ایک دعوت چلا کہ ایماندار بننے کی ہمیں دعوت کر کے. دیکھو کوئی کام ایسا مشکل نہیں ہے دنیا میں نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو دو مولویوں نے زور لگایا نا اس پہ، فرقہ واریت پر، اپنے مسلک کے دفاع میں قبروں میں چلے گئے. وہ مسلک تو مل گئے لیکن ایمانداری ہماری قوم میں. تو اس لیے کہا کرتا ہوں سارے مل کر زور لگا لو قوم کو ایماندار، قوم کو سچا بنانا ہے. ہمارے پر سے جھوٹ کے داغ اتر جائیں، ہمارے پر سچائی کے ٹھپے. کافر بھی کہ یار یہ سچے لوگ، کافر بھی کہیں یہ لوگ ایمان دار ہیں اور یہ لوگ حیا والے ہیں، یہ لوگ پاک دامن ہیں اور یہ لوگ امانت دار ہیں. ایک ہوتا ہے ایماندار، ایک ہوتا ہے امانت کی حفاظت، واپسی. اور کسی کی چیز مل گئی اس تک پہنچانا ہے. اوپر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے.